لذتیں، بڑی لذتیں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، امام بہقی دلائل النبوہ میں، امام حاکم مستدرک میں، قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ شفا میں، امام بے شمار کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور میں اسی پہ بات پیغام کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، خدا کی قسم آپ ذرا توجہات میری طرف کریں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ کی محفلوں پر اسی محفل کا رنگ ہے، اسی محفل کا رنگ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محفل سجی تھی، ایک اعرابی آیا، اس نے اپنے کندھے کے اوپر ایک تھیلا اٹھا رکھا ہے۔ اب اس تھیلے میں کیا ہے کسی کو خبر نہیں۔ کافر، مشرک، دشمن اسلام پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا رحمت کونین ہے۔ اسے کہا اچھا؟ بے ادبی، گستاخی کا انداز لا کے اس نے جیسے کیا میں مفتی صاحب کی مثالیں سن سن کے حیران ہو رہا تھا تو مجھے یاد آ رہا تھا۔ اس نے بے ادبی کے ساتھ تھیلا یوں اتارا، اس میں ایک شکار کی ہوئی گو تھی، وہ اس نے نکال کے رحمت کونین کے سامنے پھینکی اور پھینک کے کہا لا اومن بکا حتی یؤمن بقد ھذا الدب او کما قال۔ اس نے کہا میں آپ کا اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھوں گا جب تک یہ گو آپ کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دے دے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ گواہی دے تو پڑھ لو گے؟ اس نے کہا جی پھر پڑھ لوں گا۔ آپ نے صرف 2 لفظ کہے اور گو کی طرف توجہ کی، نظر ڈالی اور نظر ڈال کے کہا یا دب۔ مرشد کامل کی زبان اطہر سے نکلنے والے 2 لفظ انسان کی کایا کو پلٹ دیتے۔ یہ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، علامہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے، عجب نہیں کہ یہ 4 سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو آپ کی آرزو پوری نہیں کرتا، وہ آپ کی آرزو کو ہی اول تا آخر بدل دیتا ہے، وہ آرزو بدل دیتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں۔ 2 لفظ کہے یا دب اوے گو، فَأَجَابَهُ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ان 2 لفظوں نے وہ علوم جو علماء 14 سال میں پڑھتے ہیں اور پھر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے، 2 لفظوں نے گو کو سارے علوم پڑھا دیے۔ اس کو سماعت بھی مل گئی، بصارت بھی مل گئی، عقل و شعور بھی مل گیا، عربی مبین جیسی زبان بھی مل گئی۔ اس نے فوراً کہا لبیک وسعدیک۔ اور میں یہ لفظ حضور شہزادہ میاں صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس گو نے پتہ ہے کیا کیا؟ یا زین من واف القیامہ، لبیک وسعدیک یا زین من واف القیامہ۔ اور مجھے اپنی لائن کا ترجمہ کر لینے دیں۔ اس گو نے حضور کی جو نعت پڑھی نا، وہ کائنات میں نہ اس سے پہلے کسی نے پڑھی تھی نہ اس کے بعد آج تک کسی نے پڑھی ہے۔ یا زین من واف القیامہ کا مطلب ہے او لارڈز بیوٹی آن دی ڈے آف ججمنٹ، لارڈز بیوٹی، رب کی زینت، رب کا حسن و جمال، وہ جو قیامت، مولا قیامت تو جلال کا دن ہے، فرمایا نہیں مصطفیٰ بھی ہوں گے، ان کے جمال کا دن ہے۔ وہ لارڈز بیوٹی کیسے بنیں گے؟ کیسے بنیں گے؟ مجھے کہیں سے جواب نہ ملا تو صحیح بخاری سے ملا۔ جب میں نے یہ حدیث شفاعت پڑھی
کہ رب ذوالجلال بروز قیامت آغاز میں عدل کا غلبہ رکھے گا، شفاعت پیچھے پیچھے ہوگی، یکا یک رب ذوالجلال بلا تشبیہ و بلا مثال، میں محدود لفظ بولتے ہوئے، محتاط لفظ بولتے ہوئے، رب عدل کم کرتا جائے گا، مصطفیٰ کی شفاعت بڑھاتا جائے گا۔ پہلے عدل چھایا ہوا تھا، اب حضور کی شفاعت بڑھتی جائے گی، بڑھتے 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 حال یہ ہو جائے گا، حدیث کے لفظ ہیں، میری اپنی بات نہیں، رب ذوالجلال فرمائیں گے یشفع الانبیاء والشہداء والعلماء بقیت شفاعتی، آج میرا کام عدل تھا، مصطفیٰ کا کام شفاعت تھا، میں عدل کو واپس لیتا ہوں اور اب میں بھی مصطفیٰ سے مل کر ان کی امت کی شفاعت کرتا ہوں، آقا بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان عزیز، جزاک اللہ خیرہ، مجھے بس حدیث کو مکمل کر لینے دیں۔ اس نے کہا یا زین مواف القیامہ، حضور حاضر ہوں۔ اب میں وہ ساری تفصیلات چھوڑ کے اس سوال پہ چلتا ہوں۔ آقا نے پوچھا من انا یا ربو، اے گو بتا میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی رسول رب العالمین خاتم النبیین، آپ سارے عالمین کے رب کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ بس اس عرابی نے سنا، دیہاتی نے سنا، حضور کے قدموں میں گر گیا، آقا کے قدموں میں کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ کے جب باہر نکلا نا، جو میں آپ کو منظر بتانا چاہتا ہوں اور آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو جہاں تک لانا چاہتا ہوں، باہر نکلا تو دیکھا اس کے قبیلے کے 1000 افراد، کتنے؟ 1000 اس کے قبیلے کے افراد، ہاتھوں میں تلواریں، کندھوں پہ نیزے، اور پوری طرح لڑائی کی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا وہ جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، معاذ اللہ انہیں شہید کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ابھی یہی کام کرنے گیا تھا، کلمہ پڑھ کے آیا ہوں، یہ جو گو ہے نا اس نے یہ کیا تھا۔ اس نے کہا اچھا، وہ جو نظر کا جام پی کے آیا تھا اس ایک نے 1000 تک پہنچایا، سب نے کہا ہمیں لے چلو، ہم ان کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں۔ اب 1000 بندے آئے، 1000 بندے، اور میں صرف لفظ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں، نزلوا عن رکابہم ویقبلوا حیث وافوا۔ 1000 بندہ آقا کے ارد گرد گھومنے لگا، کسی کو زلفیں ملی، کسی کو ہاتھ ملے، کسی کو قدم ملے، کسی کو شانے ملے۔ 1000 نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے جی بھر کے بوسے لیے، اور اسی لمحے 1000 نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اور اس لمحے پوری فضاؤں میں ایک ہی صدا گونج رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، انا آتیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، ارے دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔